آئیں خدا کے کلام میں سے دیکھیں. وقت کم ہے, میں اس چیز کو شروع کر رہا ہوں, اگر ہم اس کو ختم نہ کر پائے تو اس کو آگے لے کر چلیں گے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے ایک ایماندار کے لیے اس بات کو سمجھنا. اور مجھے جب اس چیز کی سمجھ آئی, تھوڑی سی پوری سمجھ, خدا بھی سمجھا رہا ہے اور خدا کا کلام تو انلیمیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, گہرا ہے. اور کلام میں لکھا ہے ڈیپ کالز ڈیپ, گہراؤ کو پکارتا ہے. جتنے گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں اتنی گہرائی کی باتیں خدا کھولتا چلا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے پاک روح کے کچھ کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے, لکھا ہے مسیح یسوع نے یہ کہا کہ وہ تمہیں خدا کی تہ کی باتیں بتائے گا, آنے والے وقتوں کی بتائے گا. تو یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے اس تہ تک ہمیں بھی جانا ضروری ہے. کچھ مہینے پہلے ایک گیت آیا, وہ بڑا خوبصورت, شاید انڈین بہن ہے وہ جس نے گایا کہ اکھاں دیاں باریاں, وہ اس طرح کا ہے, کھول ویکھیا, اس طرح کا گیت کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ پاکستانی چینلز پہ بہت چلتا ہے. اور جب میں نے آنکھیں بند کی تو میں نے اپنے اندر مسیح کو دیکھا. مسیح یسوع نے یہ کہا کہ جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے, میں اور میرا باپ ہم اس کے پاس آئیں گے, اس کے ساتھ سکونت کریں گے اور اس کے ساتھ کھائیں پیئیں گے. کہاں آئیں گے وہ, کہاں رہیں گے وہ؟ آپ کو پتا ہے پاک روح جب ہم حاصل کرتے ہیں, جیسے کوئی مسیح کو قبول کرتا ہے پاک روح کو حاصل کرتا ہے. پاک روح کا ساتھ ہونا اور پاک روح کا اندر ہونا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اور پھر جب پاک روح کا اندر ہونا ہے پھر اس میں انفل ہونا ہے, پھر اس میں معمور ہونا ہے. یہ ڈیفرنٹ لیولز ہیں. لیکن اس کا اندر آنے کو کہتے ہیں ڈویلنگ, انڈویلنگ آف دا ہولی اسپرٹ. تو یہ اس کی نیچر ہے. جیسے ہی مسیح کو قبول کرتے ہیں خدا اور مسیح یسوع وہ ہمارے اندر آتا ہے. کہاں آتا ہے؟ اندر کہاں پہ؟ جی دل میں آتا ہے. کون سا دل؟ یہ گوشت والا؟ کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ یہ زندگی کا سر چشمہ ہے. کیا یہ اس دل کی بات ہو رہی ہے؟ مقدس کی بات. جی مقدس کیا ہے؟ کون سی چیز مقدس ہے ہمارے اندر؟ جب ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. آپ کو پتا چل جائے گا کہ ابلیس مجھے کہاں پہ آزما رہا ہے, کہاں پہ مجھے ڈسیو کر رہا ہے, مجھے دھوکہ دے رہا ہے, کہاں پہ مجھے پھنسا لیتا ہے. یہ وہ بات ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آج. اور آج ہم نہیں کر پائیں گے یقیناً ختم, تو اگلے ہفتے بھی اسی چیز کو جاری رکھیں گے. ایک حوالہ دیکھیے گا, دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت. یہ بڑی مشہور آیت ہے, سب کو بتاؤ. پڑھو جی پڑھیں بلند آواز سے. یہ آواز کم ہوگی اس کی. ٹھیک ہے صحیح ہے. اتنے آنا تو بہت ہی ہو جاندی, پیچھے کرنا کٹ گئی. زیادہ اونچی کرو پھر مائک میں. اچھا جی پڑھیں. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو وہ نئی ہو گئی. اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. یہ کنڈیشنل بات ہے, یہ شرط ہے. اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. اب اس کا مطلب ہے اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میں مسیح میں ہوں, بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں, سن رہے, پرانی چیزیں اگر آپ پہلے بڑی دعا کرتے تھے, آپ کی دعاؤں سے معجزات ہوتے تھے, آپ نبوتیں کرتے تھے, آپ بہت کچھ کرتے تھے, اور وہ نکل چکا اور وہ ماضی کا حصہ ہو چکا, تو کلام یہ کہتا ہے پرانی چیزیں
में सिर्फ बुरी चीजें नहीं, अच्छी चीजें भी। कई दफा हम बड़े दावे करते हैं कि जी उदों बड़ा हुंदा सी, उदों ते मैं इंज दुआवां करना, उदों मैं इंज रोजे रखना सा। ठीक है, खुदा के हुजूर में वो चीज मकबूल होगी, लेकिन आपका अजर उन चीजों पे नहीं है, आपका अजर आज के ताल्लुक पे है। आज आपका मसीह के साथ क्या ताल्लुक है, ये जरूरी है। कलाम कहता है जान फिशानी करते चले जाओ। हमारा मसीह के साथ हर रोज नया लेवल बनना, नया ताल्लुक नहीं मैं कह रहा, ताल्लुक एक दफा बन गया, उस ताल्लुक में बढ़ते चले जाना, इसको कहते हैं नयापन। अब ये जो नयापन है ये होता कहां पे है? क्या हर दफा चर्च में नए कपड़े पहन के आए? क्यों जी? अगर है पॉसिबल है तो गलत बात नहीं है, लेकिन ये बात मसीह से ताल्लुक का सबब नहीं बन सकती।